من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، اگلی صفوں میں آ جائیں۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، ایک کامیاب گھرانہ کیا ہوتا ہے، اس میں گھر کے بڑے کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گھر کے بڑے کو کیسا ہونا چاہیے، کن چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے، وہ عرض کیا جا رہا تھا۔ پہلی بات عرض کی تھی کہ گھر کا بڑا تو بنے، یہ نہیں کہ بیوی بچے اس کو خواہشات کے اوپر اس کو نچاتے رہے، نہیں، پوچھو گے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن، لوگوں تم کو نگہبان بنایا ہے، نگران بنایا ہے، ذمہ دار بنایا، تم سے تمہاری ذمہ داری کی پوچھ ہوگی۔ نمبر 2، عملی نمونہ بنے، ہم اپنی اولادوں کے لیے تعلق مع اللہ میں نمونہ ہوں۔ یہیں میں نے ماشاءاللہ دیکھا کہ جو ماں باپ اپنی اولادوں کے لیے نمونہ بنے، ان کی اولادیں اسی راہ پہ چلتی ہیں۔ جیسے ہمارے والد صاحب خرچ کرتے تھے، انشاءاللہ ہم بھی خرچ کرتے رہیں گے۔ جیسے ہمارے والد، نہیں، یہاں پہ ایک صاحب ماشاءاللہ وہ قرآن پڑھتے پڑھتے انتقال ہوا، تو ان کا قرآن پڑھتے پڑھتے انتقال ہوا تو ان کے بیٹے نے کہا میں بھی انشاءاللہ والد صاحب کی جگہ قرآن پڑھنے آیا کروں۔ ہم نمونہ بنے، اخلاق میں نمونہ ہوں، کردار میں نمونہ ہوں، اللہ کے تعلق میں ہم اپنی اولادوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوں۔ ذمہ داری ہے، ہم بگڑ گئے ہماری نسلیں بگڑیں گی، ہم پھسل گئے تو ہماری نسلیں پھسل جائیں گی۔ جو ڈبہ ہوتا ہے ریل گاڑی کا، ایک ڈبہ آگے والا اگر گر جائے گا تو پچھلے ڈبوں کا کیا بنے؟ بھائیوں، موت کوئی ہلکی چیز تو نہیں ہے، آخرت کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے دیکھی جائے گی جس کو یوں کہہ کے ٹال دیا جائے جی دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھ لیں گے ہم؟ یہ گرمی برداشت ہو رہی ہے؟ یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی، ہم کہہ رہے ہیں دیکھا جائے گا جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور پسینے میں انسان ہوگا۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا آیت ہے کہ یتعارفون بینہم، پہچانیں گے ایک دوسرے کو، ولا یتناصرون، لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ پہچانیں گے میری بیوی ہے، جس بیوی کے خاطر نمازیں چھوڑی، کاروبار، بچوں کے خاطر، پہچانیں گے یہ رہا میرا بیٹا، باپ آنکھیں پھیر لے گا، جہنم میں وہ جاتا ہے جائے، آج میں بچ جاؤں۔ تو بھائیوں، جب یہ سب کچھ ہے، اس کو مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، پھر ہم کدھر چلے جاتے ہیں؟ تو عملی نمونہ بنے۔ تیسری چیز، دعوت دیں، بہت کچھ سکھاتے ہیں بچوں کو، سمجھاتے ہیں، آخرت سمجھائیں، حیا سمجھائیں، پاک دامنی سمجھائیں، رشتہ داری سمجھائیں، اور نہیں انل منکر کریں۔ ٹوکتے ہیں ہم لوگ، دنیا پہ ٹوکتے ہیں، بچہ پڑھنے نہیں جا رہا ٹوک رہے ہیں، بچہ صحیح نہیں پڑھ رہا ٹوک رہے ہیں۔ آخرت میں بھی ٹوک۔ بھائی آگے تشریف لے آئیں، آگے آ جائیں، اگلی صف میں آ جائیے۔ لوگ آتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، پیچھے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو نہیں انل منکر کریں، ٹوکیں سلیقے کے ساتھ، اور سیکھنا ہے علماء سے۔ اور آج اگلی بات عرض کرتا ہوں، اپنی اولادوں کو جنسی بے راہ روی سے کیسے بچائیں۔ آج یہ ماں باپ کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ہے، ماں باپ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں،
جنسی درندگی سے کیسے بچائیں، اس کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں. پریشان ہیں، مائیں پریشان ہیں، باپ پریشان ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں. اب سمجھیے، میں بہت تفصیل، آپ آگے تشریف لے، اگلی صف میں آ جائیں. جزاک اللہ. تو اس میں بہت سینکڑوں صفحات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. بچے بگڑتے کیوں ہیں؟ فحاشی کی طرف، بے حیائی کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ ایک بات یہ لکھی ہے کہ بے جا سختی نہ کریں. بے جا سختی. جو بچے جذباتی محرومی کا شکار ہوتے ہیں، ان کو ماں باپ سے محبت نہیں مل رہی، تو ایسے بچے اندر سے ایک محرومی کا اسباب اور وہ تلاش میں ہوتے ہیں. ذرا سے کوئی ان کو محبت دیتا ہے، جھوٹی محبت، وہ اس کی طرف مائل ہو جاتا. تو کڑھنا بھی ہے، بے چین بھی رہنا ہے، لیکن سینے سے بھی لگانا ہے، محبت بھی کرنی ہے. ہمارا گھریلو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یعنی اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ گھر کا ماحول ایسا ہو کہ گھر کی محبت کے لیے بچہ گھر میں رہنا چاہے. لیکن کسی نے کہا اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنائیں، ورنہ برے لوگ اپنا دوست بنا کر برا انسان بنا دیں. لیکن میں پھر عرض کروں گا، علماء سے پوچھئے. ہم آدھی بات سنتے ہیں، آدھی سمجھتے ہیں. دوست بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اب بچے کی حکمرانی شروع ہو جائے گھر میں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ کن چیزوں پہ کمپرومائز کرنا ہے، کن چیزوں پہ نہیں کرنا. یہ مشکل چیز ہے. کہاں ڈھیل دینی ہے، کہاں سختی کرنی، کہاں نرمی ہے، کہاں سختی ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. دوسری چیز جو بچوں کو بے راہ روی سے بچانے کی، پہلی چیز تو میں نے یہ عرض کر دی کہ بے جا سختی نہ ہو. بے جا سختی. دوسری چیز، آپس کے جھگڑے سے بچے. گھر میں اگر جھگڑے ہی چلتے رہیں گے ہر وقت 24 گھنٹے، بچے ایک ذہنی مریض بن جائیں گے، بے چینی، بے اضطرابی. وہ گھر کے ماحول سے فرار اختیار کریں گے، وہ گھر کے ماحول میں گھٹن محسوس کریں گے، پھر وہ گلی محلے میں دوستوں کی تلاش کریں گے، اور اس وقت پھر ان کو بری صحبتیں ملیں گی، اور پھر وہ برائی کا شکار بن جائیں گے. ہر وقت کی چک 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 چک. اللہ ہماری عورتوں کو بھی سمجھ دے، مردوں کو بھی ہمیں سمجھ دے. جب گھر میں ہر وقت چک 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 ہے تو بچہ پریشان ہو جاتا. کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ماں باپ کی لڑائی میں سہم جاتے ہیں. کیسا عذاب ہے اللہ کا، سہم جاتے ہیں. معصوم بچے، معصوم بچیاں. لوگ آ کے بتاتے ہیں، ماؤں کو بھی خیال نہیں، باپ کو بھی خیال نہیں. ماں کو خیال ہو کہ باپ کو باپ کا درجہ دے دے. الجھ رہی ہیں مائیں، الجھ رہی ہیں باپ سے بچوں کے سامنے، بحث کر رہی ہیں. ایک عجیب گھر کی فضا بنی ہوئی. اس فضا میں جو بچے پروان چڑھیں گے، وہ بچے محرومی کا شکار ہوں. اور تو اللہ پاک ہی ہمارے گھروں پہ رحم کر دے. اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ بیویوں کو نیک ماحول میں لے کے جائیں. اس کے بغیر مشکل ہے. اچھے اچھے دینداروں کی گھرانے کی خواتین، انہوں نے زندگیاں اجیرن کی ہوئی، اجیرن کی ہوئی. ایک صاحب بیچارے کہنے لگے کہ بچی حساس ہے اور بیوی بدتمیزی کرتی ہے، تو بیچاری خوف زدہ ہو جاتی ہے بچی. پھر بچے نفسیاتی بیمار بن جاتے ہیں جو اس ماحول میں پروان چڑھ. صبح شام گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، پلیٹیں اچھل رہی ہیں، چیخ پکار ہے، گالیاں ہیں، مار دھاڑ چل رہی ہے.
اب ایسے بچے کوئی اچھے انسان نہیں بن سکتے. ہم نے پوری نسل کا نقصان کر دی, پوری نسل کا نقصان کر دی. تیسری بات, وقت دیں, توجہ دیں. عجیب بات ہے بھائیوں, جس چیز کو وقت دیا جائے گا وہی چمکے گی, وہی خوبصورت بنے. گاڑیاں چمک رہی ہیں, وقت دیا جائے. آفس چمک رہے ہیں, گھر چمک رہے ہیں, اور بچہ بات کرنے آتا ہے, اماں جو ہے موبائل پہ مشغول ہے. بچوں اس وقت جو بچے ہیں ان کو توجہ ہی نہیں مل رہی. پھینک دیں ان موبائلوں کو توڑ کے. افسوس کریں گے جب آپ بڑے ہوں گے نا, آپ ترس, یعنی وہ پھر والدین ترسیں گے کہ یہ بچے ہم کو وقت دیں, یہ بچے ہم کو وقت دیں. یہی تو وقت ہے بچوں کو وقت دینے کا. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اپنی معصوم باتیں لے کے آپ کے پاس آ رہے ہیں. پوچھیں ان لوگوں سے جن کے گھر اولادوں سے محروم ہیں, کس محرومی کو وہ محسوس کرتے ہیں بیچارے. کہ کوئی ان کے گھر میں بھی کوئی ایک بچہ ہوتا جو بھولی بھولی باتیں کرتا. اور کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے, انسان تھکا ہارا آتا ہے, اپنے بچوں کو دیکھتا ہے. وَجَعَلَ لَكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا, ہم نے تم کو بیٹے دیے, پوتے دیے, اور انسان کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. اللہ یہ ہمیں دے دے. ہماری زندگی غلط, ہماری سب کچھ الٹ گیا, ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا. مشینی قسم کے انسان بن گئے ہیں, مشینی قسم کے انسان. تو بچوں کو وقت دیں گے, بچے سنوریں گے. وقت دینا پڑتا ہے بچوں کو تربیت کے لیے. بیٹھیں, ان سے آپس میں باتیں کریں, ان کو بزرگوں کے واقعات سنائیں, بچوں کو بزرگوں کی پہچان کرائیں, اللہ والوں کی, صحابہ کی, نبیوں کی. کیوں ہمارے وجہ نانی اماں اپنے موبائل سے لگے ہوئے ہیں, دادا اپنے موبائل سے لگے ہوئے ہیں. اکٹھے بیٹھ کے بھی اکٹھے نہیں ہیں, اکٹھے بیٹھ کے بھی اکٹھے نہیں ہیں. مگن, اپنی دنیا میں مگن, اپنی مصروفیتوں میں مگن. اہمیت دیں. مشورہ ہونا چاہیے گھر میں. اللہ پاک ہمارے گھروں میں اگر مشورہ زندہ کر دے نا, تو ہمارے گھروں کی زندگی بدل جائے. ہر چیز کا مشورہ ہو ہمارے گھر میں. سونے جاگنے کے اوقات کیا ہوں گے, کھانے پینے کے کیا ہوں گے, اکٹھے کھائیں, اکٹھے بیٹھیں, مشورہ کریں. اللہ نے وشاورہم فی الامر, کامیاب زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے, مشورہ کریں. مشورے میں ان کی رائے کا احترام کریں. یہ بھی لکھا ہے کہ بچوں کی شکایات کو توجہ سے سنیں. ایک بچہ, چھوٹا بچہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنا فلاں کزن پسند نہیں ہے, ہم ڈانٹ دیتے ہیں. نہیں, پتہ چلنا چاہیے بچہ اسے کیوں ناپسند کر رہا ہے, بچہ اسے کیوں ناپسند کر رہا ہے. موضوع نہ بدلیں. بس اوقات بچہ کہہ رہے میں فلاں کے پاس نہیں جاؤں گا, فلاں کے ساتھ نہیں جاؤں گا, ماں باپ اصرار کر رہے ہیں. سوچنا چاہیے کیوں بچہ منع کر رہا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا اس کے. اسی طرح اکٹھے بیٹھیں گے تو بچوں کو سکھایا جائے اپنی معمول کی زندگی میں جو چیز روٹین کے خلاف ہو, بھائی ادھر توجہ کر لو یار, کیا کر. معمول کی زندگی میں کوئی چیز روٹین کے خلاف ہو تو بچوں کو بتایا جائے کہ بھائی وہ بتایا کرو. یہ چند باتیں ہوئیں. اگلی بات یہ ہے, جسمانی فاصلے کی عادت ڈالیں. ہماری جو دین ہے نا, یہ بڑا پیارا دین ہے. جسمانی فاصلے کی عادت ڈالیں. لکھا ہے بڑوں نے کہ بہت زیادہ چھوٹے بچوں کو بھی چومنا چاٹنا اچھا نہیں ہے, بچے اسی چیز کے عادی ہو جاتے. ایسے بچے بھی بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں. ماں باپ کے بستر سے علیحدہ ہونا چاہیے. بہت چھوٹے بچے تو الگ بات ہے, لیکن جب بچے تھوڑے شعور کو پہنچ جائیں, ماں باپ کے بستر سے علیحدہ سونا چاہیے بچوں. اور
ویسے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا بلغوا 10 فرقوا بینہم فی المضاج، بچہ جب 10 سال کا ہو جائے ان کے آپس میں بستر بھی الگ کر دو، ان کے بستر الگ کر دو۔ کیا بتاؤں، کیا میں عرض کروں اس منبر سے؟ ایک مسئلہ بہت نازک ہے جس کو مصاہرت کے مسائل کہتے ہیں، یعنی اگر خدا نخواستہ بچے نے ماں کو ہاتھ لگا دیا سوتے میں بھی اور شہوت ہو گئی تو پھر ہمیشہ کے لیے یہ رشتہ حرام ہو جاتا ہے میاں بیوی کا۔ یہ بہت نازک مسئلے ہیں۔ سسر نے بہو کو ہاتھ لگا دیا شہوت سے، ہمیشہ کے لیے حرام، اس کی کوئی صورت ہے ہی نہیں، پھر حلت کی کوئی صورت نہیں، حلال ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اور ہم اسی معاشرے میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی معاشرے میں ہم ہیں، آپ مسائل دیکھیں لوگ کیا مسئلے پوچھ رہے ہیں دارالفتاؤں سے، مقدس رشتے محفوظ نہیں ہیں۔ ہم نے شریعت کی جو بارڈر لائنیں تھیں ہم نے اس کو کراس کیا۔ یہ بنوئٹون ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فیض کو ساری دنیا میں پہنچا رہے ہیں، تو ان کی ویب سائٹ ہے، ایپ ہے، اس میں آپ نکاح کے عنوان میں جائیں، نکاح کے عنوان میں حرمت مصاہرت کے مسائل جائیں تو انہی علاقوں میں لوگ کیا مسئلے پوچھ رہے ہیں، آپ حیران ہو جائیں۔ تو بات کیا ہے کہ شریعت کی جو حدود تھیں ہم نے ان حدود کا، ان بارڈر لائنوں کا خیال نہیں کیا، بس آزاد آزاد، ہر چیز میں آزاد۔ شریعت کیا پہننا ہے، کیسا پہننا ہے، سونا کیسے ہے، کس کے ساتھ سونا ہے، کس کے ساتھ نہیں، کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی، یہ حدود ہے۔ جو تعلیمی ادارے ہیں، اسکولز ہیں، ان کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بچے بچیاں ساتھ پڑھ رہے ہیں، اکٹھے بیٹھ رہے ہیں اور اکٹھے لائن لگائی جا رہی ہے، یہاں سے مسائل پیدا ہوتے، اکٹھے گھومنے جا رہے ہیں، سوئمنگ پول ہے، مسائل یہاں سے پیدا ہوتے۔ یہ سختی نہیں ہے، یہ حدود ہیں۔ ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم آخرت پہ یقین کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے لیے جینے اور اللہ کے لیے مرنے والے ہیں، ہم اللہ کے قانون کا احترام کرنے والے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ عجیب بات، کہتے ہیں نہیں جی ہمیں اپنے بچوں پر اعتماد ہے، عجیب اعتماد ہے، نفس کے ہوتے ہوئے کیسے اعتماد ہے؟ کون کہہ سکتا ہے زندگی میں مجھے اپنے نفس پر اعتماد ہے؟ اللہ نبی تو یہ کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی، یوسف علیہ السلام 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس پر کوئی اعتماد نہیں ہے مجھے، الا ما رحم ربی، جس کو اللہ بچائے وہی بچ سکتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ نفس اتنا شریر ہے۔ جوان بچے بچیاں ہیں، اکٹھے کہہ کے اکٹھے پڑھ رہے، اکٹھے بھیج رہے، کہہ رہے ہمیں اپنے بچی پر اعتماد ہے۔ اس اعتماد نے نسلوں کو خراب کر دیا۔ حضور کو تو نہیں تھا کوئی اعتماد اس دور میں۔ آپ کو میں نے روایتیں پڑھ کے سنائی، کیسے حضور علیہ السلام دیکھتے تھے کون ان کے گھر میں آ رہا ہے، کون اجازت سے آ رہا ہے، کون بغیر اجازت کے آ رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے۔ پردہ کروا رہے ہیں، بیویوں کو پردہ کروا رہے ہیں، نابینا سے بھی پردہ کروا رہے ہیں۔ یہ بخاری شریف حدیثوں کی کتابوں میں یہ واقعہ۔ ہم کوئی فرشتے ہیں؟ ہم کوئی فرشتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں اعتماد ہے بچے پر، یہ اچھا اعتماد ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال کرنا اور پڑھتے رہنا، دیکھتے رہنا، بچوں میں جو تبدیلیاں ہیں اس کو محسوس کرنا، عجیب اعتماد ہے۔ بچیاں کیوں اتنا بند سور کے نکل رہی ہیں، کس کے لیے سور رہی ہیں؟ موبائل پکڑا دیے اور پھر مطمئن ہے۔ اللہ پوچھیں گے بھائیوں کل قیامت میں، یہ قبر میں جانا کوئی کھیل نہیں ہے، قبر کوئی کھیل نہیں ہے۔ ہم نے معصوم بچوں کو خراب کیا، ہم نے کیا خراب، ہم نے خراب کیا، ہمارے گھر کا نظام خراب۔
اگر سب جہنم کی طرف دوڑ رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ سب جہنم میں جا رہے ہیں، ہمارے بچے بھی چلے جائیں. اللہ پوچھیں گے بھائیوں، اللہ پوچھیں گے، ذمہ داریوں کی پوچھ ہوگی. علماء نے کہا دنیا حقوق کی ادائیگی کی جگہ ہے، آخرت ان حقوق اور ذمہ داریوں کی پوچھنے کی جگہ ہے. اللہ اپنے حق کا بھی پوچھیں گے، اللہ ماتحتوں کے حق کا بھی پوچھیں گے، اللہ اولادوں کے حقوق کا بھی پوچھیں گے. پوچھیں ان بیویوں کو موبائل پکڑا دیا، اتنا پریشان ہے. لوگ آتے ہیں نا بتاتے ہیں. ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ بھائی میں تو اپنے داماد کو نصیحت کروں گا کہ میری بیٹی کو موبائل نہ دے کر. گھر اجڑ گئے، گھر اجڑ گئے. گھر اجڑ گئے، بوڑھے خراب ہو گئے. جوان والدے، جوان بچے ہمارے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں کہ جی پہلے صحیح تھے، اب چڑچڑے ہو گئے ہیں. ہلچل مچ جاتی ہے بوڑھوں کے اندر بھی جب نگاہ بد ہوتی ہے. بد نگاہی سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کلمہ بھی چھین لیتا ہے. یہ گناہ، یہ کلمہ بھی چھین لیتا ہے. بوڑھا بھی اگر غلط دیکھے گا اس کے اندر بھی ہلچل مچ جائے گی، تو جوان کا کیا حال ہوگا. پہلے گناہوں کے لیے چھپنا پڑتا تھا، اب گناہ جیب میں، اب گناہ جیب میں. بس اللہ ہی رحم جس کے اوپر کر دے بھائیوں، اللہ ہی جس کے اوپر رحم کر دے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بڑے معصوم، بہت اچھے. بس ہم تو دیکھ رہے ہیں نا اپنے گھر میں، ہم نے وہاں مکتب کھولا ہوا ہے، گھر کے اندر بچے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ایسے معصوم ایسے معصوم. اور ادھر ذرا سا عمر بڑی ہوئی، پھر گلیوں میں جب وہ نظر آتے ہیں ان کے انداز مختلف ہوتے ہیں. مسجد سے بیزار، قرآن سے بیزار، دین سے بیزار. کون اس کا سبب؟ کون ہے؟ گھر کا ماحول اس کا سبب. اولادیں گھروں سے بنتی ہیں. آپ دیکھیں نا یہاں کتنی کوشش کر رہے ہیں، یہ پوری انتظامیہ کوشش کر رہی ہے کہ محلے کے بچے آئے، محلے کے بچے آئے ہیں. کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ کیوں نہیں آ رہے؟ خیر کی طرف قدم ایسے تھوڑی اٹھتے ہیں، اور گناہ محرومی کا سبب بن جاتے ہیں. جب دل کالے ہوتے ہیں پھر مسجد کی طرف قدم تھوڑی اٹھتے. اللہ کے واسطے سنجیدگی سے سوچئے. ہاں اگر ہمارا یہ ہوتا بس مر کے مٹی ہو جانا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر جو چاہے کریں. جب مرنے کے بعد پیشی ہے، پیشی. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اللہ کے سامنے رو برو پیشی ہے، رو برو پیشی. کانپ جاتے تھے اس آیت پر. ہمارے علماء میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، جب پاکستان کا جھنڈا لہرایا، تفسیر عثمانی لکھی. رمضان کے اندر ایک اللہ والوں کے ہاں گئے ہوئے ہیں، وہ اس آیت کو پڑھ رہے وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور واحد قہار کے سامنے تم سب کو پیش ہونا ہے. بے ہوش ہو کے گر پڑے نماز میں. ہم نڈر ہو گئے، نڈر ہو گئے، ہم پتھر دل ہو گئے. تو بھائیوں اپنی معصوم بچوں کو بچانا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو بنانا ہے. جو سب کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دے، جو سب کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دے. مشورہ کریں، ڈنڈا نہ اٹھائیں، بیجا سختی نہ کریں. مشورہ کریں، روئیں، راتوں کو اٹھیں. اے اللہ میں کیسے برداشت کروں کہ میری اولادیں جہنم کی راہوں پہ جا رہی ہوں. اولاد نماز میں نہیں جا رہی، بچی باپ کی نیند نہیں اڑ رہی، یہ کیسا باپ ہے؟ ہم سنتے تھے اپنے والد صاحب سے بچپن میں کہ ایک بزرگ تھے، فجر کی نماز میں بچے کو اٹھا کے گئے، بیٹا نماز پڑھ لو. بچہ نہیں ہوا، واپس آ کے دیکھا بچہ سو رہا ہے. اللہ، اہلیہ سے کہا تم نے اٹھایا نہیں؟ کہا میں نے اٹھایا تھا، اٹھا ہی نہیں. کہا اللہ کی بندی، اس کے بستر پہ آگ لگ جاتی تو تم یہ یوں کہتی اتنی آسانی سے؟ تم نے اتنا ہلکا لے لیا. میں نے اٹھایا تھا، اٹھی نہیں. یہ جہنم کی آگ میں جلے گا، تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں نے اٹھایا تھا، اٹھی نہیں. حضور تو یہ کہہ رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے چند نوجوانوں سے کہوں ایندھن اکٹھا کریں، میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جا کے. یہ حدیث ہے. آج حضور ہوتے، آج ہم سے خوش ہوتے.
ہمارے گھروں کو دیکھتے، ان گھروں کے حالات کو دیکھتے، ہماری نوجوانوں کی شکلوں کو دیکھتے، ہماری نوجوانوں کے موبائلوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو دیکھتے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی، مجھے ہنسی بھی آئی، کہا یہ موبائل میں جب ہم استعمال کرتے ہیں نا تو وہ کیا بولتی ہے، معزز صارف. انہوں نے کہا اگر ان کو پتہ چل جائے ہم کیا حرکتیں موبائل پہ کر رہے ہیں تو یہ معزز صارف کہنا بھول جائے، یہ معزز صارف نہ بولے. بھائیوں موت برحق ہے. اللہ کے سامنے اتنے کریم رب کو جس کی کھا رہے ہیں اسی کو ناراض کریں، یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے. اس زندگی کی لذت سے ہم محروم ہو گئے ہیں، کیونکہ زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں، خوشیاں اس کے ہاتھ میں، راحتیں اس کے ہاتھ میں، برکتیں اس کے ہاتھ میں، سکون اس کے ہاتھ میں. ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم محتاج ہیں. هو الغنی وانتم الفقراء. اے ساری دنیا کے انسانوں، اے امیروں، اے غریبوں، اے سرداروں، اے وڈیروں، تم سب میرے محتاج ہو. تو جب محتاج ہیں تو ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، اس کو خوش کریں. بچوں کو تنہا اور فارغ نہیں رہنے دینا چاہیے، یہ تنہائیاں زہر ہے، تنہا. اسی لیے آپ دیکھیے ایک مربی کا فریضہ قرآن میں بیان کیا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَ. اے نبی یہ صحابہ آپ کے زیر نگرانی ہیں، یہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے چاہیے. اس لیے حضور بہت ساری چیزیں نوٹ کرتے تھے. کوئی شخص آیا، وضو کیا، اس کی ایڑیاں خشک تھیں، حضور دیکھ رہے ہیں یہ وضو کیسے کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے ایک مربی کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کے زیر تربیت ہو اس کو نوٹ کرے. بچے ایک دم سے تھوڑی بگڑتے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ ضد کرتے ہیں کہ ہم مسجد جائیں گے، اور ادھر تھوڑے سے بڑے ہوئے پھر کسی طریقے سے مسجد آنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ ایک دن میں تبدیلی تھوڑی آئی. تبدیلیاں کیوں نوٹ نہیں؟ بچہ کیوں اتنا فیشن کرنے لگ گیا ہے؟ یہ بچہ پہلے کھیل میں مشغول تھا، اب ذرا شیشے کے سامنے سنورنے لگ گیا ہے. یہ تبدیلی کیوں نہیں محسوس ہو رہی ہے ہمیں؟ تو اللہ نے یہ امانت دی ہے، یہ نعمت بھی، بچے نعمت بھی ہیں، یہ امانت بھی ہیں، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. آخری بات، ہمارے بچے جسمانی بھی مضبوط ہوں، ایمانی بھی مضبوط ہوں. بس یہ بڑی زبردست بات ہے. ہمارے بچے جسمانی بھی مضبوط ہوں، چھوئی موئی نہ ہو، مضبوط ہونے چاہیے. پیسہ خرچ کریں ہم ان کی مضبوطی کے اوپر. ساری دنیا کا باطل اپنے بچوں کو کراٹے سکھا رہے ہیں، وہاں اسکولوں کے اندر جسمانی مضبوط کر رہے ہیں، اور یہ مسلمان لگے ہوئے ہیں اس پہ لگے، کھوکھلے ہو گئے اندر سے، نسلیں کھوکھلی ہو گئی اندر سے، گناہوں نے کھوکھلا کر دیا. سوئمنگ سکھائیں، کراٹے سکھائیں، دفاع سکھائیں، جسمانی. آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے، آپ نے دیکھا تیر اندازی حضور دیکھ رہے ہیں، صحابہ تیر اندازی کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. بھائی ہاں بھائی تم بھی کرو، میں بھی ہوں آپ کے ساتھ. گھڑ سواری، تیر اندازی، تیراکی. کبھی مسلمانوں کے بچے ایسے ہو، کھوکھلی نسل ہو گئی، کھوکھلی نسل. میں یہاں ممبر پہ سے آپ کو کیا بتاؤں، شادیاں ہوتی ہیں، بچیاں میں اتنے مسائل آپ کو بتا سکتا ہوں، کہتے ہیں کہ جی بس یہ شادی کے قابل ہی نہیں. اچھے اچھے گھرانوں کے اندر یہ کھوکھلا پن کہاں سے آیا؟ تو جسمانی مضبوط ہوں اور ایمانی مضبوط ہوں، جو اندر کا ان کے ایمان کو کوئی خرید نہ سکے. ایسی تربیت ہوئی ہو، اتنا ایمان بولا ہو، اتنا ایمانی ماحول فراہم کیا ہو کہ بچہ کہے کہ میں ایمان کا سودا نہیں کروں گا، زنا کی لذت پہ میں ایمان نہیں بیچوں گا، حرام کے روپے پر میں ایمان کا سودا نہیں کروں. اللہ میرے حال پہ بھی رحم کرے، آپ کے حال پہ بھی رحم کرے. اللہ تعالی ہم کو اچھی نسل عطا کر دے. بس یہ کچھ سب بھول جائیں تو بس دو چیزیں یاد رکھیں، ہمارے بچے ایمانی مضبوط ہوں، جسمانی مضبوط. ایسے کھوکھلے ہو گئے بچے. کسی نے کہا کہ یہ نسل جو موبائل پہ بڑی ہوئی ہے نا، جو اس وقت 22 سال کی 25 سال کی ہے، یہ دنیا کی کمزور ترین نسل ہے.
یہ پیدل نہیں چل سکتی، یہ تھوڑی سی دھوپ برداشت نہیں کر سکتی، یہ بھوک نہیں برداشت کر سکتی، ایک دم غصے میں آپے سے باہر ہو جاتی ہے. یہ دنیا کی ریسرچ ہے کہ یہ دنیا کی کمزور ترین نسل ہے. آگے آنے والا دور، اللہ اکبر، فتنے کا دور آئے گا. کتنا مضبوطی چاہیے ہوگی جسم کی. تو اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سچ بات یہ ہے کہ ہم سب ہی قصوروار ہیں اور ہم سب سے ہی کوتاہی ہوئی ہے. اولاد بہت بڑا سرمایہ ہے، فیکٹریاں یہیں رہ جائیں گی، یہ اولادیں کام آئیں گی. یہ جیتے جاگتے انسان ہیں، اگر ہماری غفلت کی وجہ سے یہ برباد ہو گئے، ہم مجرم ہیں، ہم مجرم ہیں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. علماء سے جوڑیں، ان کو مسجدوں سے جوڑیں، آگے کے کام انشاءاللہ آسان ہو جائیں. علماء سے جوڑیں، اچھی کتابوں سے جوڑیں، اچھی صحبتوں سے جوڑیں، نیک لوگوں سے جوڑیں، دعائیں کروائیں ان کے لیے، راتوں کو اٹھیں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا. ہم اللہ سے پر امید رہیں، مایوس کسی حال میں نہ ہو. کون کب بدل جائے، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو. اللہ عمل کی توفیق.